تاریخ میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ پہلی تاریخ کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہندوستانی کو توق سلاسل سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور دوسرا جس میں ہندوستان کا آئین اور قانون مرتب ہوا وہ آج ہی کا دن ہے اور دستور ہند کی تدوین عمل میں آئی۔ بلا شبہ یہ دونوں دن بہت عظیم اور ہر ہندوستانی کے لیے خوشی اور مسرت اور جشن کے ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 200 سال اور اس سے زائد عرصہ تک مسلسل قربانیوں اور جان بحشانی کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی دین ہے۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ کودتے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان غلامی سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے، جانوں تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک صداؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات و آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان سے رائے فرض اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک کو وطن کی محبت میں کمی آنے دی۔ عظیم مورخ مولانا اسیر ادروی صاحب رقم دراز ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی اس سفید فام قوم کو اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ ہندوستان میں بسنے والی ہندوستانی قوم جو مختلف اور مذاہب مکتبہ فکر کی تہذیب اور تمدن کے مختلف و متضاد عناصر کو لے کر وجود میں آئی تھی، اس کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے پہل ہم نے خود اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ 1857 کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنہ تنہ جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے اور ہم نے اس راہ میں اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی میں دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ ڈاکٹر مظفر الدین فاروق لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے حیثیت مجموعی جس شدت سے انگریز مخالفت کا ثبوت دیا تھا، اس سے انگریزوں کی آنکھیں کھل گئی۔ انگریز اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان سب سے بہتر قوم ہے، چنانچہ ڈاکٹر ہٹلر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازو کی توانائی میں برتر نہ تھے بلکہ سیاست اور حکمت عملی کے علم میں بھی سب سے افضل تھے۔ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی اور ان کی تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب اور تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آزادی کے جنگ میں بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ جب ہر طرح اختیار انگریزوں کا شروع ہو چکا اور اسلامی شخص کو مٹانے کی کوشش زوروں پر آ گئی، ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ صادر کر کے ہندوستان کے دارا عرب ہونے کا اعلان کیا کہ یہی فتویٰ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطہ آغاز ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پروانہ اور جابرانہ طریقے پر لکھوا کر ملک میں اعلان کر دیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، علماء اور عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پروان چڑھنے لگا، اس کے خلاف کوششوں کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ انہی میں سے ایک حضرت سید احمد کی شہید تحریک بھی ہے کہ آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا اور جہاں لوگوں میں دینی شعور بیدار کیا،
وما علينا إلا البلاغ.